ہاں جی السلام علیکم، صبح بخیر، کیا حال ہے آپ کا؟ آج بہت صبح اٹھے ہیں کیونکہ آج میں واپس پاکستان جا رہی ہوں اور اس وقت اتنی خاموشی ہے، کوئی بولنے کو دل نہیں چاہ رہا میرا، بہت میں خاموش ہوں۔ ایسا ہے بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنا آدھا دل جو ہے وہ یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں اور آدھا دل پاکستان لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ ایک بچہ میرا پاکستان میں ہے۔ تو بہت عجیب فیلنگ ہے، بندہ کسی کو نہیں یہ شیئر نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا۔ اور بچوں کو چھوڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، ان سے علیحدہ ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے تو ایسے لگتا تھا بچوں کے گھر میں کہ ایسے لگتا تھا جیسے رونق ہے، نیچے اتر کے ایک چھوٹی سی رونق، میرا پوتا میرے ارد گرد پھرے گا اور مجھے اس سے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہا ہے، بہت محسوس ہو رہا ہے۔ تو اب مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور کوئی رشتہ ہوتا ہے نا تو ماں کا ہوتا ہے، بہت کمزور رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ فیلنگ اسی وقت آتی ہے جب انسان اس سچویشن سے گزرتا ہے جس سچویشن سے میں گزر رہی ہوں اس وقت۔ تو آپ کو خبر نہیں ہوگی اس دکھ کی جس دکھ سے وہ ماں گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دکھ میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، اس لیے نہیں بتاتی، اپنے بچوں کو نہیں بتاتی، ان سے شیئر نہیں کرتی۔ کیا شیئر کرے، کیا بتائے انہیں کہ اس کے اندر سر سے پاؤں تک اداسی اتر گئی ہے، دکھ میں ہے اس وقت، کیا کرے تو کیا کرے، کہے تو کیا کہے، بتائے تو کیا بتائے۔ تو وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ آپ کو ساتھ اپنا دکھ نہیں شیئر کرتی، آپ کو کوئی دکھ نہیں بتاتی، اس لیے نہیں بتاتی کہ کیا فائدہ، بچے بھی پریشان ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ سب سے کمزور رشتہ ہوتا ہے ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہ انہی کے لیے جیتی ہے، انہی کے لیے زندگی گزارتی ہے، انہی کے لیے چلتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ماں کا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ خاص طور پہ میرا تو سرمایہ میری اولاد ہے، میری جائیداد میری اولاد ہے۔ مجھے یہ دنیاوی چیزیں جو کہ روپیہ، پیسہ، کھانا پینا، کپڑے، جولری، مجھے وہ نہیں خوشی نہیں دیتے۔ جو خوشی مجھے اپنی اولاد کے ساتھ ملتی ہے، ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے ملتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ملتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے ملتی ہے، وہ خوشی کہیں اور نہیں ملتی۔ اور مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے جب ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے، وہ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے لقمے کھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وہ میں خود کھا رہی ہوں۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کوئی پانی، کوئی مشروب پیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وہ سارا میرے اندر جا رہا ہے اور ان کی طاقت، ان کی انرجی میرے اندر آ رہی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ میں خود بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ اداس ہوتے ہیں تو ساری اداسیاں میرے دل میں، میرے من میں، میرے تن میں اتر جاتی ہیں۔ تو یہ فیلنگز بس اسی وقت انسان کے اندر آتی ہے جب وہ اس رشتے میں بن جاتا ہے، اس ایج میں پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنے سارے بچوں کے ساتھ ایک سا پیار، ایک سا مان، ایک سا اعتبار، ایک سا اعتماد ہوتا ہے۔ تو کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے، آخر سارے رشتے نبھانے ہیں، سب جگہوں پہ جانا ہے، سب جگہ پہ رہنا ہے، تو مشکل ہے چھوڑنا بھی، رہنا بھی۔ اور یہی وقت کی آواز ہے، یہی وقت کی نزاکت ہے، اور اس کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اب بتائیں کریں تو کیا کریں، دل بھی بہت اداس ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو خیر چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے بچوں کو، اور ان کو ترقیاں دے، اور آگے بڑھنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ایسے لگتا ہے جب کوئی خواہش ہی نہیں کوئی رہی، کوئی اندر آرزو ہی نہیں رہی، اور جب خواہش مردہ ہونے لگتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی امید بھی باقی نہیں ہے، تو انسان چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، وہ سب سے کٹ جاتا ہے، اس کا کسی سے دل نہیں کرتا بات کرنے کو، دل نہیں رہتا، ایسے لگتا ہے جیسے قبرستان ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قبرستانوں میں کیا ہوتا ہے، سناٹا، گہرا سناٹا، خاموشی، اور ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ خاموشی بولتی ہے وہ تو خاموشی، اور جانتے ہو خاموشی کیا ہوتی ہے؟ خاموشی شکوہ نہیں کرتی، خاموشی تو بے بس ہوتی ہے۔
اور ایسے لگتا ہے اس خاموشی میں انسان کے اندر سناٹے اتر گئے ہیں، اور پھر انسان کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو انسان کو اپنے نہ ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا ہونا نہ ہونا تو کوئی اس کی وقت ہی نہیں ہے، کیا ہے زندگی، کیا ہے کرنا. تو لیکن زندگی تو ہے نا، زندگی کو آگے بھی چلانا ہے، آگے چلنا بھی ہے. تو واپس ایک بچے کے پاس جانے کی خوشی ہے، باقیوں کو چھوڑنے کا دکھ ہے. تو خیر یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا، سب کی زندگی. یہ دکھ، یہ پریشانی تو وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس وقت سے یا اس ٹائم سے گزر رہے ہیں یا گزرتے ہیں. تو اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کس قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں. تو یہ خیر اب یہ دوحہ کا ایئرپورٹ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں، جہاز چلا ہے، وہاں سے چلا ہے. تو روتے ہوئے بچے کو، چھوٹے کو چھوڑا ہے، اپنے پوتے کو، چیخ رہا تھا. تو بس یہ ہے کہ دوحہ سے اب کچھ دیر، ڈیڑھ گھنٹے کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی. اس کے بعد پاکستان کی طرف چلیں گے اور رات تقریباً 2-2:30 بجے تک لاہور پہنچیں گے اور اپنے وطن میں واپس چلے جائیں گے. تو یہ ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں،